السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور پاکستان کے دورے پر چل رہے ہیں، اور ایک سرکاری مہمان کی حیثیت سے پاکستان میں آئے اور مختلف جگہوں پر ان کے پروگرام ہوئے اور سوال جواب کے سیشن ہوئے، ان کے لیکچر ہوئے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ معلومات ہوئی اور بہت زیادہ لوگ جو ان کو چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور مختلف حوالے سے ان سے لوگوں نے سوال کیے اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، گائیڈ کیا اور بہت ہی پیارے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ملکہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور مختلف مذاہب کے بارے میں وہ جانتے ہیں، تقابل ادیان پر بہت زیادہ مہارت جو رکھتے ہیں۔ تو ایک مذہبی اسکالر ہیں، انہوں نے مذہب کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے مختلف سوالوں کے جوابات دیے، مختلف ٹاپکس پر بات کی۔ اسی دوران انہوں نے ایک ایسے موضوع پر بات کی جو پردے سے متعلق تھا اور ٹی وی اینکرز سے متعلق تھا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے پردے کے متعلق بات کی کہ پردہ ہونا چاہیے، ایک ٹی وی اینکر کو بغیر پردے کے میک اپ کر کے کسی مرد کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ تو ایسی گفتگو پر جو لبرل طبقے کے لوگ ہیں، جو صحافی طبقے کے لوگ ہیں، وہ تل ملانے لگے اور ان کے حواس جو کھو چکے ہیں، اور وہ صبح شام جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید کر رہے ہیں۔ آئے روز کسی نہ کسی کا تبصرہ اور کسی نہ کسی کی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کوئی نہ کوئی بات اور بلاگ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو جس میں سب سے پہلے تو اقرار الحسن صحافی نامور، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی کہ انہوں نے پردے کے حوالے سے کس طرح کی بات کی ہے، اور ایک ٹی وی اینکر کو سامنے نہیں آنا چاہیے، اس کو کوئی مرد دیکھے تو اس کے خیالات، اس کے دل میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح مبشر لقمان صاحب ایک نامور صحافی ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان چھوڑ دینا چاہیے، وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کیا پاکستان آئے تھے۔ تو یہی بات کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھا رہے تھے، دین سکھا رہے تھے، یہی باتیں تو کفار مکہ بھی کرتے تھے۔ تو یہی باتیں جو آج کے نامور صحافی جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو کر رہے ہیں کہ ان کو ملک بدل کر دینا چاہیے، ملک چھوڑ دینا چاہیے، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور صحافی ہے جو بلال قطب، وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئے اور شیعہ کی فیور کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس نے اپنے ایک ولاگ میں کہا کہ شیعہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور شیعہ کی جو توہین کی گئی ہے، تو ان کے ساتھ ایسا رویہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے صحافی ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اور ان کے ولاگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو مذہبی اسکالر ہے، ایک اسپیکر ہے قاسم علی شاہ، اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں اس پردے والے مسئلے پر بات کی اور کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو خود تزکیے کی ضرورت ہے۔ ایک لبرل آدمی جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، سنت رسول نہیں ہے، اور وہ ایک مذہبی اسکالر جو سنت رسول پر عمل کرنے والا ہے اور جو دین کا علم رکھتا ہے، لوگ تبلیغ کر رہا ہے، ہزاروں لاکھوں مسلمان کر چکا ہے لوگوں کو، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے اپنا تزکیہ کر لیا جائے، اس کے بعد کسی اور کی بات کی جائے۔ چنانچہ اس موضوع پر جو آئے روز ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور پردے کا حکم وہ حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا کریں، نقاب لگا لیا کریں،
تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں غالباً مسجد سے یا گھر سے باہر تشریف لائے، تو آپ کے ساتھ ایک آپ کی زوجہ محترمہ بھی تھی، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک زوجہ آپ کے ساتھ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے سے دو صحابی آ رہے ہیں، تو ان کی نظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میری زوجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے کی کہ تاکہ ان کے دل کے اندر کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو کہ کوئی عورت میرے ساتھ ہے، کوئی بدگمانی ان کے اندر پیدا نہ ہو۔ تو نبی تھے، نبی کے بارے میں کون بدگمانی کر سکتا ہے، اور نبی سے کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ تو نبی نے تو آج تک کسی غیر محرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، عورتیں آپ کے پاس آتی تھی مسائل لے کر، تو آپ نے کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر، نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کسی عورت کو سلام نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہوتے، آپ نبی ہیں، اس کے باوجود اتنا احترام کر رہے ہیں، اپنی نظروں کو جھکا رہے ہیں، کسی عورت سے مسافہ نہیں کر رہے، اور پھر اپنی زوجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ کو دیکھا تو آپ نے بتا دیا کہ یہ میری زوجہ ہے، کل کو کوئی بدگمانی نہ لگا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو عورت کسی خاتون کے ساتھ دیکھا ہے، تو بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ ایک نبی جو اتنی احتیاط کر رہا ہے پردے کے معاملے میں، اپنی نظر کے بارے میں، اور اپنے جو اپنا دامن ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھ پر الزام نہ لگا دے، بدگمانی کسی کے دل میں نبی کے بارے میں پیدا نہ ہو جائے، تو اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ تو آج کل کے جو دانشور ہیں، آج کل کے جو لوگ ہیں، وہ کیا نبی سے معاذ اللہ زیادہ پاک دامن ہیں، ان کے دل پاک ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تل ملا رہے ہیں، جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے، اور ادھر ادھر تڑپتے جو ہے وہ بھاگتی ہے، دوڑتی ہے اور اچھلتی کودتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ نامور جو لوگ ہیں اور اس طرح کا لبرل طبقہ ہے، وہ تل ملا رہا ہے، وہ جو مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، ان کے دل پر پاؤں رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ صبح شام عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جو برابر میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، صبح شام ان کو دیکھتے ہیں اور اپنی عورتوں کو بھی سب کے سامنے بٹھاتے ہیں، تو اس لیے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس بات سے۔ حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا مسئلہ بتایا ہے، دین کے متعلق بات کی ہے، تو یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ قرآن کا ایک حکم ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا ہے، اس پر سیکھتا ہو رہے ہیں، اس پر تل ملا رہے ہیں۔ قرآن کا حکم سننے کی طاقت بھی ہمارے اندر نہیں ہے، اس پر جو ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن و سنت کے مطابق بات کی ہے، ہم نے اپنی مسلمان عورتوں کو پردہ کروانا چاہیے، اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، تو نظر کی حفاظت جو بہت ضروری ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان کو لے کر آئے روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک شیعہ عالم ہے، وہ تل ملا اٹھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کراچی کے اندر گورنمنٹ ہاؤس میں ہمارے جو عالم ہیں، ایک سلجھے ہوئے عالم ہیں شہنشاہ نقوی، ان کی گستاخی کی ہے، ان کی توہین کی ہے، تو اس پر وہ تل ملا اٹھا اور اس پر باتیں کرنے لگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہمارے ساتھ صحیح نہیں کیا اور ہمارے ایک عالم کی توہین کی ہے، اور اس کی بات کا جواب دینا چاہیے تھا، اور جواب کو گول مول کر دیا، ہم تو قرآن و سنت سے بات کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح شیعہ کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے، اور ایک ویڈیو میرے سامنے آئی تو ایک شیعہ عالم جو ہے وہ اس بات پر جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک پر اعتراض کر رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے ان کی انسلٹ کی گئی، ان کی توہین کی گئی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے صحیح میں بات نہیں کی اور ہماری بات کا جواب نہیں دیا۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ اور یزید کے حوالے سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال ہوا، تو اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی، تو اس پر جو ہے اہل تشیع طبقہ جو ہے سیخ پا ہوا
اور ان کو تحفظات ہوئے، اور بہت ساری جو ہے انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر الزام لگائے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی. تو شیعہ طبقہ بھی جو ہے وہ تل ملا رہا ہے، وہ بھی پریشان ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہمارے لوگوں کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے. تو مختلف لوگ ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک سرکاری مہمان تھے اور سرکاری دورے پر آئے تھے تاکہ یہاں لوگوں کو فائدہ ہو، لیکچر دیں اور لوگ ان سے سوال کریں اور لوگوں کی اصلاح ہو. تو تبلیغ کے سلسلے میں پاکستان میں آئے، کوئی کاروبار کے لیے تو نہیں آئے تھے، کوئی اپنے ذاتی کسی کام کے لیے تو نہیں آئے تھے، دین کا پیغام لے کر آئے. تو اس پر جو ہے کافی سارے لوگ سیکھتا ہیں. تو جب سچی بات کی جاتی ہے، حق اور سچ بیان کیا جاتا ہے، تو یقیناً وہ لوگ جو حق بیان کرنا جو اپنی ذمہ داری بھی نہیں سمجھتے اور حق بات کو سننا بھی وہ پسند نہیں کرتے، تو یقیناً ان کے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے درست باتیں کی ہیں، کھڑی باتیں کی ہیں، اور کوئی گول مول بات نہیں کی. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ ان سے خفا ہیں اور الزامات بھی لگا رہے ہیں، سیخ بھی ہو رہے ہیں، تل ملا بھی رہے ہیں، اور بے چین اور پریشان ہیں. تو اعتراضات کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حفاظت فرمائے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مزید جو ہے دین کو آگے پھیلائے، اور لوگوں کے مسلمان ہونے کا، لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ انہیں بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.